بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلم حدیث میں روایت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ماں باپ کو اس دنیا میں پاتا تو میں نماز عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوتا تو کسی ایک کی آواز سن لیتا تو میں نماز چھوڑ کر انہیں لبیک کہتا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے کہ ایک بوڑھی عورت نے آ کر عرض کی، اے امیر المومنین، میری دو ہی اولادیں ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ وہ دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ اکثر اوقات بیمار بھی رہتے ہیں، اور میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں، نہ ہی کوئی میرے بیٹے کو رشتہ دینے کے لیے تیار ہے۔ میں ایسا کون سا عمل کروں جس سے ان کی زندگی میں نفع اور مال و رزق میں برکت آ جائے، اور میری نافرمانی بھی نہ کریں، اور میری اولاد کو رشتہ بھی پہنچ جائے اور وہ صحت مند بھی ہو جائے، اور میری نافرمانی بھی چھوڑ دے، کیونکہ میرا بیٹا اور میری بیٹی دونوں نافرمان ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں۔ میں جو کچھ کہتی ہوں میرا کہا نہیں مانتی۔ میرا بیٹا شراب اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے، اور میری بیٹی بھی میرا کہا نہیں مانتی۔ وہ دونوں دین اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میرا بیٹا اور بیٹی دونوں راہ راست پر آ جائیں اور دین اسلام سے محبت کرنے لگ جائیں، اور میری نافرمانی بھی نہ کریں، اور ان کے رشتے بھی ہو جائیں، اور دونوں تندرست بھی رہنے لگیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ماں باپ کے ایسے 5 عمل ہیں جن کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے۔ وہ 5 عمل ہیں جس سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر ماں باپ پہ عمل کرتے ہیں تو ان عملوں کی سزا اولاد کو بھی بھگتنا پڑتی ہے۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، اے امیر المومنین، وہ کون سے ایسے 5 عمل ہیں جن کی وجہ سے ہماری اولادیں بیماری میں مبتلا اور پریشانیاں، نافرمانیاں اور ان کی زندگی میں بہت سی مصیبتیں آ جاتی ہیں؟ تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بوڑھی عورت، ماں باپ کا پہلا عمل یہ ہے جو ان کی اولاد کو گھاٹا دیتا ہے۔ نمبر 1، جس کے ماں باپ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہوں اور گھر میں تلاوت قرآن پاک نہ کرتے ہوں، ان کے گھروں میں بے برکتی نازل ہو جاتی ہے، اور شیطان کے چیلے اس گھر میں ڈیرے ڈال لیتے ہیں، اور شیطان کے یہ چیلے ان ماں باپ کی اولاد کو بھٹکاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان ماں باپ کی اولادیں بیمار رہنے لگتی ہیں اور بے اعتمادی بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی اولادیں نافرمان ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ دین اسلام سے بھٹکنا بھی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ایسی مقدس کتاب ہے جس کے ہر لفظ کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور ہر 10 نیکیوں کے بدلے میں انسان کا مرتبہ اور رتبہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور ہر اس نیکی کے بدلے میں اس کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن کی وجہ سے اس ماں باپ کی اولادوں پر اثر پڑتا ہے، اور ان کی اولادوں پر بیماریاں اور مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ بے حیا اور دین اسلام پر قائم رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کی قسمت اپنے ایک فرشتے کے ذمہ لگا دیتا ہے۔ وہ فرشتہ ان شیطان کے چیلوں کو بھگا دیتا ہے، اور ان کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے برستی رہتی ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں، اس گھر میں نہ ہی شیطان آ سکتے ہیں اور نہ ہی بے برکتی، نہ ہی ان کی اولادوں کو کوئی سایہ یا تنگ دستی آیا کوئی اور پریشانی چھو بھی نہیں سکتی۔ ہم نے تقریباً یہ بھی دیکھا ہے کہ اکثر اوقات ہمارے رشتہ دار یا اپنے گھر میں جھانک کر دیکھیں، ہمارے قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے، جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، ہمارے گھروں میں بیٹھے بیٹھے ان پر دھول جم گئی ہے۔ ہم قرآن پاک کی تلاوت کم و بیش کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ ہمارے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی رہے۔ جو ماں باپ قرآن پاک پڑھ کر بھی نہیں پڑھتے، ان کی اولاد بے حیا، بے شرم اور تنگ دست ہو جاتی ہے، لہٰذا ماں باپ کو چاہیے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کرے۔ نمبر 2، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہیں اور گالیاں ایک دوسرے کو دیتے ہیں،
جہاں گالیاں دی جائیں صرف شیطان اس گھر میں ڈیرے ڈال لیتے ہیں اور ان کو بھٹکاتے رہتے ہیں۔ آپ خود سوچ کر دیکھیے، جہاں اللہ کے فرشتے نہ آئیں تو وہ گھر جہنم کہلائے گا۔ اللہ کے فرشتے تو صرف یہودیوں اور مشرکوں کے گھروں میں نہیں آیا کرتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دینا دین اسلام میں حرام ہے، کیونکہ ماں باپ کو دیکھ کر اولاد جوان ہوتی ہے۔ جیسا طرز عمل ماں باپ کا ہوگا، اولاد بھی وہی عمل اختیار کرے گی۔ اور آپ نے تو یہی دیکھا ہے کہ میرے ماں باپ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ اب اولاد سے ماں باپ کیا امید کریں کہ میری اولاد فرما بردار ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے دین اسلام میں جو بولنے کے طریقے بتائے گئے ہیں وہی اختیار کریں، تاکہ ان کی اولادیں وہ سن کر ان پر اثر کریں۔ اس طرح آپ کی اولاد نافرمان اور بے حیا نہیں ہوں گی، اور دیگر مصیبتوں سے بھی آپ کی اولاد بچی رہے گی، بلکہ اپنے گھروں میں حدیث کی باتیں کیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک سنایا کریں۔ اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں بتایا کریں، بلکہ باپردہ اور پاکیزہ قصے بھی سنایا کریں، تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا اور پردہ دار ہوں۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے دین اسلام کے طرز پر ہی بولا کریں، تاکہ ان کی اولادیں بیماریوں سے اور نافرمانی سے بچ سکیں۔ نمبر 3، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر خطاؤں اور بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو پردہ دار عورت ہوگی اس پر جنت واجب ہے، جو بے پردہ عورت ہوگی اس پر جہنم واجب ہے۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والے انسانوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، اور شیطان نیچے بیٹھ کر ان کے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتا ہے۔ جہاں بے پردگی عام ہو وہاں ماں باپ کی اولاد بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں میں پڑ جاتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان کی اولادوں کو مصیبتیں اور پریشانیاں اپنا مقدر بنا لیتی ہیں۔ یہ سب ان کے ماں باپ کی بے پردگی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ کی رحمت اور برکت کبھی نہیں آئے گی، اور ان ماں باپ کی اولاد ہر فتنے اور شر سے محفوظ نہیں رہ سکے گی، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بلاؤں اور خطاؤں کو ٹالتے ہیں وہ تو اس گھر سے چلے جاتے ہیں ان کی بے پردگی کی وجہ سے، اور وہ اولادیں اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کیا کرتیں، بلکہ اس گھر کی اولادیں کسی مصیبت یا پریشانیوں میں ہمیشہ مبتلا رہتی ہیں۔ ہم نے اپنے آس پاس بھی یہی دیکھا ہے، جہاں بے پردگی ہوگی وہاں دنیاوی الفاظ جڑے جاتے ہیں، جہاں پہ پردگی ہوگی ان میں ماں باپ پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے، دنیا بھی ان کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا کرتی۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے پردے کا خاص انتظام کریں اور اپنی اولادوں کو بھی پردے کی تلقین کیا کریں، تاکہ ان کی بیٹیاں باحیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کر سکیں۔ ہم سب نے یہ باتیں سن رکھی ہیں۔ دنیا کہتی ہے اپنے دل پر قابو ہونا چاہیے اور دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ ناظرین، ذرا غور فرمائیں، آپ کا دل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تو کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی کے بعد اپنے گھر لے جا رہے تھے۔ آگے راستے میں ایک نابینا صحابی بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے مبارک پر پردہ ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، صحابی تو اندھا ہے، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بابا وہ صحابی اندھا ہے، میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں۔ ناظرین، یہ ہمارے لیے صرف حضرت فاطمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نمونہ تھا۔ اپنے پردے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ مشرک اور یہودیوں کی چال ہے، ہماری پاک دامن بیٹیوں اور بہنوں کو ورغلا رہے ہیں تاکہ وہ پردہ نہ کریں۔ یہ ہماری ثقافت اور دین اسلام کے خلاف ہے۔
پردہ عورت کا زیور ہے اور عورت زیور کے بنا اچھی نظر نہیں آتی، اس لیے اپنے پردے کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بھی خوش ہو جائے اور آپ کی یہ دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب ماں باپ دوسرے کسی ماں باپ کی اولادوں کے لیے اچھا نہ سوچتے ہوں، یہ نہ دیکھتے ہوں کہ ان کی اولادوں پر اللہ تعالیٰ بھی وہی فرمان جاری کرتے ہیں جو لوگ دوسروں کی اولادوں کے لیے برا سوچتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولادوں کے لیے برا کرتا ہے کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کی بے پناہ قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی ماں کی محبت سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں۔ جب تم کسی کی اولاد کو دھوکہ یا کسی پریشانی میں ڈالو گے، اللہ تعالیٰ وہی نظریہ آپ کی اولادوں پر مسلط کر دیتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو اگر کسی کی اولاد کے لیے اچھا سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کے لیے بھی اچھا سوچیں گے۔ جیسا تم کسی کی بیٹی کے بارے میں سوچتے ہو، کسی کے بیٹے کے بارے میں سوچتے ہو، تو ویسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اولادوں کا بھی دوسروں کی نظر میں یہی نظریہ قائم کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں صحابی کسی عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا، اس کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا، تو اپنے گھر کی نگہبان ہی چھوڑ گئے ہو کیا؟ اور صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نہیں، میں تو اپنے گھر پر آپ کے فرمان کے مطابق ضرور نگہبانی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ جا کر گھر دیکھو، آپ کا گھر مضبوط بھی ہے یا نہیں۔ تو وہ صحابی جب گھر پہنچا، اس کی ایک دیوار گر چکی تھی۔ تو وہ صحابی فوراً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی با پردہ عورت کو تم چھپ کر دیکھو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی دیوار گرا دیں گے۔ اس لیے ہر کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو، ہر بہن کو اپنی بہن سمجھو تاکہ تمہاری عزتیں بھی محفوظ رہ سکیں۔ نمبر 5، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال اور حرام کا فرق نہ کرتے ہوں، حرام وہ نہیں جو حرام جانور کھا لیا جائے یا کوئی اور حرام چیز کھا لی جائے، وہ تو حرام ہی ہے، حرام وہ جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے، یعنی کسی کو دھوکہ فریب کاری دے کر اس کا حق کھا لیا جائے تو یہ حلال ہو کر بھی حرام ہو جاتا ہے، یا کسی مسکین غریب کا حق مار کر وہی رزق اپنے بچوں کو کھلایا پلایا جائے تو وہی بچے نالائق، بے حیا، بے شرم اور بے ادب ہو جاتے ہیں۔ بعض احباب ایسا ہی کرتے ہیں کہ میں نے فلاں مال یا رزق اتنے کا خریدا تھا اور قسم اٹھا لیتے ہیں وہ مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی۔ برکت اسے کہتے ہیں جس رزق میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو۔ جس رزق میں برکت نہ ہو یعنی اللہ کی رضا نہ ہو، وہ رزق حرام ہو جاتا ہے۔ اس عمل سے بھی ان ماں باپ کی اولادیں نافرمان، بے حیا اور دین کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کرتیں۔ ناظرین، اپنی اولادوں کو حق حلال کھلائیں اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قول مبارک فرمایا ہے، ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور شیئر بھی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔